بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ آج سے ہم ایک کورس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے، کچھ لوگ مستقل یہ بات کہتے ہیں کہ ہم جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، یعنی فقہ حنفی کو جو فالو کرنے والے ہیں، وہ اپنے امام کی فقہ کے مطابق یعنی فقہ حنفی کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز پڑھنے کا طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی آدمی فقہ حنفی کے مطابق نماز پڑھتا ہے، گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف نماز پڑھ رہا ہے، اور کچھ لوگوں کی جانب سے یہ بات ہماری عوام میں پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ اپنی پوری نماز یعنی تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام تک، یہ پوری نماز کا جو طریقہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک طرف اپنے امام کی عبارت کو رکھوں اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رکھوں۔ فیصلہ آپ پر چھوڑوں، آپ دیکھیے، غور کیجئے، اپنے دل سے پوچھئے، کیا اس کے بعد بھی فقہ حنفی کے مطابق نماز پڑھنے کو سنت کے خلاف کہا جائے گا؟ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ دیانت کے ساتھ دیکھیں تو اگر کوئی سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے تو وہ حنفی ہے۔ باقاعدہ ریفرنس کی بنیاد پہ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ مختصر ویڈیو ہوگی جس میں ہم اس کورس کو لے کر کے آگے چلیں گے۔ آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ اس کو ضرور دیکھیے، بہت ہی قیمتی ثابت ہو۔ آج کی ویڈیو میں صرف ایک چیز کی طرف توجہ دلانا ہے۔ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے قبلے کی جانب کھڑے ہوتے ہیں۔ نیت باندھنے سے پہلے اپنا سینہ، اپنا چہرہ سب قبلے کی رخ کرتے ہیں، اور یہ چیزیں آپ کو فقہ حنفی میں ملے گی۔ جب آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو سب سے پہلے وہ قبلے کی جانب کھڑا ہو۔ فقہ شافعی میں کیا ہے، حنبلی میں کیا ہے، مالکی میں کیا ہے، مجھے اس سے بحث نہیں ہے، مجھے بات کرنی ہے فقہ حنفی پر، کیونکہ اعتراض اسی پر ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ بقیہ امام کے وہاں کیا ہے، آپ ان کی کتابیں دیکھ لیجیے، لیکن مجھے ڈسکس کرنی ہے امام ابو حنیفہ کے ہی مسلک پر۔ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بتا دیا کہ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو سب سے پہلے وہ قبلے کی جانب کھڑا ہوگا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں کیا ملتا ہے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو قبلہ رخ ہوتے تھے۔ اب آپ غور کیجئے گا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو۔ دوسری حدیث بیہقی، اسی طریقے سے کنز العمال میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو، اچھی طرح وضو کرو، پھر قبلہ رخ ہو جاؤ، پھر تکبیر کہو۔ یہاں بھی قبلہ رخ ہونے کا ذکر موجود ہے۔ حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کا ارادہ کرو، خوب اچھی طرح وضو کرو، قبلہ رخ ہو جاؤ، پھر تکبیر کہو۔ اس روایت میں بھی قبلہ رخ ہونے کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی احادیث ہیں، لیکن میں انہی پر اکتفا کرتا ہوں۔ سمجھداروں کے لیے، صاحب عقل اور صاحب فہم کے لیے اتنا ہی کافی ہے، وہ اسی سے فیصلہ کر سکتے ہیں کیا یہ طریقہ حدیث کے خلاف ہے یا حدیث کے مطابق ہے۔ انشاءاللہ اب دوسری ویڈیو پاؤں کے پھیلانے کے بارے میں ہوگی کہ دونوں پاؤں کے درمیان کتنا اسپیس ہوگا، کتنی جگہ ہونی چاہیے۔ وہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، انشاءاللہ ہم اس پہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تب تک آپ دوسری ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔